الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امام حسین علیہ السلام انہ ممسوس فی اللہ و مقتول فی سبیل اللہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو دوستان سے عذر خواہی چاہوں گا کہ دوستان کے محضر میں شاید جسارت ہو، سب طلاب ہیں، لیکن اس قول کی بنیاد پر کہ کہتے ہیں الامر فوق الادب، امر جو ہے وہ ادب سے بالا تر ہے، اور اس وقت جو ہے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا ہے خداوند متعال سے کہ خداوند متعال آپ تمام دوستان کا اس مقام پر آنا اور اس محفل میں شرکت کرنا عبادت میں شمار فرمائے، اور جس شب کو آج ہم منانے جا رہے ہیں خداوند متعال اس شب کے صدقے ہمیں اس اسوے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کاشف بھائی اور عقیل بھائی، اور اچھے معارف بیان کیے ہیں، اور کاشف بھائی جو جوانوں کی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے، اور اسی طرح اسوہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بیان کر رہے تھے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سعادت بھی، جیسے اب آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کو آقا مہدی اور آقا کاشف نے ارینج کیا ہے، تو یہ سعادت بھی آپ لوگوں کو حاصل ہے کہ اگر آپ دیکھیں آج جوان اس شب کیا کر رہے ہیں، اور بالخصوص ابھی اگر آج مثلا شب ولادت ہے اور کل روز جوان ہے، تو جا کر جائزہ لیں تو طلاب میں بھی آپ کو ایک کثیر تعداد ملے گی کہ جن کو کوئی نہ روز جوان سے لینا دینا ہے، اور نہ روز جوان کے دن سے کوئی لینا دینا ہے، اور حتیٰ کہ بعضوں کو اگر آپ دعوت دیں اور آنا چاہیں تو وہ مثلا شاید اس کو فضول بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر ایسے معاشرے کے اندر کوئی جوان آ کر ایسی محافل کا انعقاد کرتا ہے، یہ قابل تحسین ہے و قابل فخر ہے ان کے لیے۔ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، چند الفاظ آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کروں گا، فقط یہ ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے تو، اگر نہیں چلیں گے تو میری بھی عادت ہے کہ جب تک کوئی نہیں چلتا میں بیٹھا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ تو چونکہ شب ولادت خوشی کی شب ہے اور روز جوان ہے، اور سب آپ جوان ہیں، گو کے ٹیک لگے ہوئے ہیں لیکن جوان ہیں بلاخر، فخر کی جدا بات ہے۔ بہرحال آپ روایات کی طرف اگر نگاہ کریں، اور بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام سے مختلف جگہوں پر آپ کو ایک روایت ملے گی کہ جس کے اندر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، کہ ان نعمتوں کو پنہان نعمتوں کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے امام علی علیہ السلام نے، کہ وہ نعمات پنہان ہیں، مخفی ہیں، اور ایک کثیر تعداد انسانوں کی اس سے غافل رہتی ہے، متوجہ نہیں ہوتی، غفلت میں رہتی ہے اس وقت تک کہ جب ان سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت جوانی ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر خود توجہ کریں تو جب تک یہ ہیں انسان ان کی طرف متوجہ نہیں ہے، غفلت کا شکار ہے، خواب غفلت میں ہے، لیکن جو ہی یہ نعمتیں ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے تو پھر حسرت کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ کاش میں اس کی قدر کی ہوتی، میں نے اس کو اہمیت دی ہوتی۔ مثلا آپ دیکھیں جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور کوئی چھوٹی یا بڑی انسان کو خدا نخواستہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو اس وقت اس کو اس صحت کی کیا ہے قدر ہونا شروع ہو جاتی ہے،
مثلا آج کل ہم مثلا دیکھیں اپنی روزمرہ زندگی کو، جو ہم ہمیشہ ہیں اس میں مشغول ہیں، ہر روز ہمارا مثلا ایک نعمت ہے مثلا ہمیں چلنے کی، خدا نے ہمیں صحیح سالم قدم دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اس نعمت سے ہم غافل ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن خدا نخواستہ کسی بھی انسان حادثے میں یا کسی میں بھی وجہ سے انسان کے پاؤں میں چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی کانٹا سا لگ جاتا ہے، کوئی موچ آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان چل نہیں سکتا، تو اس وقت انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ارزش تھی اس کی، کیا قیمت تھی اس کی. یا مثلا آنکھ ہے یا ہاتھ ہے یا مطلب متعدد اعضاء جو انسان کو خداوند نے دیے ہے، یا مثلا دوسری مثلا بدن میں سے جو معدہ ہو گیا یا دل ہو گیا یا جتنے بھی ہیں مثلا مختلف بیماریاں ہیں آج کل، جب تک یہ صحیح و سالم ہے انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. جب یہ لی جاتی ہے، جب انسان ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے، پھر افسوس کے ہاتھ ملتا رہتا ہے. یا مثلا اگر ہم اپنے ماضی کے اوپر توجہ کریں تو ہمیں ہر دن کے جو گزر گیا ہے وہ بہتر لگتا ہے آنے والے دن سے. جب ہم مثلا پاکستان میں سکول پڑھتے تھے، ان دنوں کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کاش وہ دن دوبارہ پلٹ آتے، کتنے خوبصورت دن تھے. پھر اس مرحلے سے نکل کے کالج میں گئے، ان کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کاش وہ دن دوبارہ پلٹ آتے، وہ دوست دوبارہ پلٹ آتے، وہ رتیں دوبارہ پلٹ آتی، کتنی خوبصورت تھی. جب بھی ہمارے دوستان تقریباً ایک ہی جامعہ سے نکل کے آئے ہیں، ایک ہی معاشرے سے نکل کے آئے ہیں، جب ہم وہ شروع کے اوائل کے دن عروہ میں پڑھتے تھے، مباحثے کرتے تھے، گیمیں کرتے تھے، آپس میں کھیلتے تھے، بہت ہی خوشی کے لمحات ہوتے تھے. انسان جب ان کو یاد کرتا ہے کہتے ہیں کتنے خوبصورت دن تھے، کتنے پاک دن تھے، کتنے نیک دن تھے. اور دن بہ دن انسان جو ہے جب آگے جا رہا ہے پیچھے والے دنوں کو کیا ہے حسرت کرتا ہے کہ کاش ان دنوں میں نے کچھ کر لیا ہوتا ہے. ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے ابھی سے، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ انسان ایک جزیرے کے اندر زندگی کر رہا ہے، اور وہ جزیرہ کیا ہے؟ وہ فرصت کا جزیرہ ہے. اس جزیرے کا نام ہے فرصت. آپ کو پتا ہے کہ جزیرہ ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جس کے چاروں طرف کیا ہو؟ پانی ہو، کہیں سے خشکی کا راستہ اس تک نہ جاتا ہو. اگر کہیں سے راستہ خشکی والا جاتا ہے تو اس کو شبہ جزیرہ کہتے ہیں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان فرصت کے جزیرے میں رہ رہا ہے جس کے چاروں طرف سے دو اوقیانوس ہیں. ایک اوقیانوس کا نام ماضی ہے اور ایک اوقیانوس کا نام مستقبل ہے. نہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے نہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے، نہ ماضی ہاتھ میں ہے نہ حال ہاتھ میں ہے. اور خود کس جزیرے میں زندگی کر رہا ہے؟ فرصت میں. جو کچھ ہے انسان کے پاس وہی فرصت ہے. اور جوانی کو فرصت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جوانی مساوی ہے فرصت کے. ایسی فرصت ہے کہ جو دوبارہ پلٹ کے آنے والی نہیں ہے. اگر آپ توجہ کریں، جتنے بھی حرکتیں، جتنے بھی انقلاب، جتنے بھی نہضتیں، جتنی بھی تحریکیں دنیا کے اندر رونما ہوئی ہیں، تمام کے اندر ایک مہم و ایک برجستہ کردار جو آپ کو نظر آئے گا وہ جوانوں کا ہے. مقام معظم راہبری فرماتے ہیں کہ چاہے وہ سیاسی انقلاب ہو، سیاسی نہضت ہو، سیاسی تحریک ہو، چاہے فرنگی ہو، اس کے اندر جوانوں کا جو ہے کردار برجستہ ہے، نمایاں ہے. حتیٰ کہ انبیاء کے آپ انقلابوں کے اندر نگاہ کریں، انبیاء کے جتنے بھی انقلاب آپ نگاہ کریں اس میں آپ کو جوانوں کا کردار نمایاں نظر آئے گا. یہ جوان ہی ہے کہ جو کایا پلٹ دیتا ہے زمانوں کی، جو طوفانوں کے رخ بدل دیتا ہے. لیکن ہر جوان نہیں، وہ جوان کہ جو اندر سے زندہ ہو، جس کے پاس ایک جوانی کا اسوہ و سیرت موجود ہو. آپ مثلا انقلاب نبوی کو دیکھیں، انقلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، اس میں آپ کو جوانوں کا جو ہے برجستہ نظر آئے گا کردار، اور ان میں سے بھی برجستہ ترین کردار کہ جیسے دوستان فرما رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام کا ہے. خود دعوت العشیرہ کے اندر نکھر کے سامنے آیا ہے. کون تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے انبیاء کی مدد کا جو ہے اعلان کیا؟ جوان تھے.
उस वक्त कबाइल थे, कबाइलों के सरदारों की सुनी जाती थी, उनका एक एहतराम होता था, उनकी एक कीमत होती थी, उनकी एक अर्जिश होती थी। लेकिन आपको कोई मौला अली की तरह नजर नहीं आएगा पूछते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आप ताइफ के अंदर देखें, आप मुख्तलिफ जगहों पर देखें, आप हिजरत की शब को देखें, आप जंग ओहद के अंदर देखें। एक रिवायत में पढ़ रहा था, जंग ओहद में इमाम अलैहिस्सलाम की नई शादी हुई थी, यानी जब जंग ओहद रुनुमा हुई उससे कुछ अर्सा पहले अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी। और जो ही जंग ओहद रुनुमा हुई तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मसलन सब कुछ अपना रिहा करके जंग के अंदर शिरकत की। और जब जंग ख़त्म हो गई और आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आपको उस जंग के हालात मालूम हैं। कितने लोग थे कि जो फरार कर गए थे, कोई पहाड़ों पर चढ़ गए थे, कोई ऐसे थे कि जो मदीना की मुखालिफ समत भाग गए थे, यानी जिनको मालूम ही नहीं था कि मदीना मशरिक की तरफ है या मगरिब की तरफ है। और उम्र के लिहाज से भी 2 गुना अमीर अल-मोमिनीन से बड़े थे। लेकिन ये तारीख की हकीकतें हैं और इनको कबूल किया है खुद उन्होंने कि हमने ये काम किया था। बहुत सारे लोगों ने उस घुटन मरहले के अंदर फरार किया था। चंद लोग बचे थे जिनमें से एक जवान अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम थे। लेकिन इससे बढ़कर ये मरहला जो आप देख रहे हैं जानिसारी का, फिदाकारी का, इससे बड़ा मरहला आगे है। जब ये जंग खत्म हो गई, जब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा उनसे कि मसला जैसे होता है कि आप सही व सालिम है या क्या है, तो उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इतने लोग हमारे शहीद हो गए हैं और इतने जख्मी हो गए हैं और सबसे सरफहरिस्त हमारा सिपहसालार शहीद हो गया है, हजरत हमजा। और मुझे अफसोस इस चीज का है कि मैं बच गया हूं, मुझे शहादत की सआदत नसीब नहीं हुई। देखिए, अगर आप सियासी नोयत को देखें तो बहुत सारे उस वक्त इस कोशिश में थे कि बच जाए ताकि आने वाली जो सियासत है उससे हम बेरामंद हो। ये कैसा जवान है कि जो कह रहा है कि मुझे सआदत नसीब नहीं हुई। तो उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अली, आप एक दिन हतमन शहीद होंगे, मैं आपसे वादा करता हूं एक दिन आप शहीद होंगे, लेकिन अभी दीन ने आपसे बहुत सारे काम लेने हैं। ये है किरदार एक जवान का। और अफसोस के साथ, जैसे मेरे दोस्त पहले भी ये बयान कर रहे थे कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ें बयान नहीं होती। अगर आप देखें, मसलन मैं पिछले साल या उससे पिछले साल पाकिस्तान में गया हुआ था, वहाँ पे मेरे अपने जो भतीजे थे, भांजे थे, उनको मैंने जब देखा तो अक्सर के हाथों में तलवारें बनाई हुई थी और सारे उर्तगल थे। तो ये आप देखो, ये हालत है। जब उनको बताया गया कि आपका उसवा ये है, उन्होंने भी अपना लिया। और जब आपने अपने उसमें मुतारिफ ही नहीं करवाए, आया हजरत अली अकबर से ऊपर कोई आपको मिलेगा? हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की जो शबाहत अमीर अल-मोमिनीन से मिलती है, किसी की भी नहीं मिलती। लेकिन हमने बताया नहीं। जब आप हम स्टेज के ऊपर आके, मिंबर खुदा के ऊपर आकर अपने बच्चों को कहते हैं कि उर्तगल जरूर देखना, जहर सी बात है, जवान भी उर्तगल ही निकलेगा। हमें चाहिए कि हम अपने जवानों को पहले खुद को मुखातिब करार दें और फिर अपने जवानों को उसवाए हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम बयान करें, उसवाए अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम बयान करें। हमारा जवान अपने आप को हजरत अली अकबर की सीरत के ऊपर चलते हुए फख्र महसूस करे। आज आपको मेसी मिलेंगे तशय्यो के अंदर, आपको और कौन है, रोनाल्डो है, क्या है, वो मिलेंगे, बाबर आजम मिलेंगे, आपको हर सचिन तेंदुलकर और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अली अकबर नहीं मिलेगा। दुरुस्त है। ये एक ज़माने की कहें कि सितमज़नी है, या मसलन कहें कि ये हमारी कोताही है। अल्फाज नहीं है इनको बयान करने के लिए। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। बस जवान बहुत मुहिम है, हर इनकलाब के अंदर, हर तहरीक के अंदर, हर चीज़ के अंदर।
آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اب ہمارے معاشرے کو، ہمارے جوانوں کو جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ کھڑے ہیں۔ آج ہم جس کو کہتے ہیں یہ یوتھیاں ہیں اور مثلا فلاں ہیں فلاں، یہ سارے جوان ہیں، ان کو بتایا گیا ہے وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں۔ حتیٰ کہ میں ایک گروپ کے اندر ایک عالم دین سے، نجف سے ان کا تعلق ہے، اب میں نہیں، اکثر شاید آپ جانتے ہو، تو وہ انہوں نے میسج کیا ہوا تھا کہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن قیدی نمبر 804 پر جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ تعجب کی بات ہے، ایک عالم دین معمم درس خارج میں جو ہے نجف کے اندر مجتہدین کی یہ بصیرت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف صرف و نحو پڑھی ہے، اصول و فقہ پڑھا ہے، اور ان شخصیات کو بطور ماڈل، بطور آئیڈیل، بطور اسوہ لیا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے۔ ایک استاد کے بقول کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ان دین پڑھنے کا ٹائم آتا ہے اس وقت فارغ و تحصیل ہو کے چلے جاتے ہیں۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، جب دین پڑھنے کے وقت انسان فارغ و تحصیل ہو کے چلا جائے تو یہی نکلے گا۔ اور ایک روایت معروف ہے، جیسے کہا کہ ہر انقلاب کے اندر جوانان برجستہ ہے، کہ جب انقلاب امام زمان برپا ہوگا اس میں بھی سر فہرست جوانان ہوں گے، لیکن مطمئن رہے ہر جوان، آج دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر جوان ہے، چاہے وہ اردو بولنے والا پاکستانی جوان ہے، چاہے وہ فارسی بولنے والا ایرانی جوان ہے، چاہے وہ عربی بولنے والا عربستان کے ممالک کے جوان ہیں، ان کے ذہن میں رہے کہ وہ جوان کہ جو انقلاب امام زمانہ میں ہوں گے وہ یہ جوان نہیں ہوں گے، وہ جوان ہوں گے جو سیرت علی اکبر پر چلنے والے ہوں گے، وہ جوان ہوں گے جو کہ علی اکبر علیہ السلام کو اسوہ ماننے والے ہوں گے۔ علی اکبر علیہ السلام کون تھے؟ علی اکبر علیہ السلام وہ تھے کہ جس کے بارے میں امام معصوم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي اللَّهِ، یہ غرق ہے خدا کے اندر، وَمَقْتُولٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ راہ خدا میں شہید ہوا ہے۔ آپ یہ تعبیر فی ممسوس اللہ کی فقط پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں، فقط دو کے بارے میں ہے۔ ایک امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا علیٰ فإنہ ممسوس اللہ، علی کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ یہ آمیختے شدے، اس کے خون و گوشت و استخوان کے اندر خدا ہے۔ نام حلول کے معنی میں، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ہر حرکت خدائی ہے، اللہ کے لیے انجام دیتا ہے۔ اور جیسے کہ جنگ خندق کے بارے میں برادر نے اشارہ کیا کہ جب اس مقابل نے توہین کی تو اس کو چھوڑ دیا خدا کے لیے، اور پھر جب اس کو فنار کیا خدا کے لیے۔ یہ ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کہ جس کے بارے میں ایسی تعبیر پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہماری مشکل یہ ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارے مثلا کہیں کہ جامعہ کے اندر، چاہے وہ یونیورسٹیوں کے ماحول ہیں، چاہے وہ حوزہ جات کے ماحول ہیں، ہم اسلاف کے روش کے اوپر چلتے ہیں، اور اچھی بات ہے چلنا، لیکن اسلاف کی روش پر چلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دقت بھی کرنی ہے۔ وہ جہاں تک ہمارے تک انہوں نے پہنچایا ہم نے اس سے آگے رشد بھی کرنی ہے۔ جب ہمیں اسلاف نے بتا دیا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام روایات کے مطابق کہ وہ گفتار میں، وہ صورت میں، وہ سیرت میں رسول اکرم جیسے ہیں، اب ہمیں اس سے آگے لے کے جانا ہے۔ اب ہم نے فقط جوانوں کو یہ نہیں بتایا، ہمیں انہوں نے یہ بتا دیا، اب ہم نے یہ نہیں بتانا، فقط یہ بتانے کے ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ آخر کیوں تھے وہ گفتار میں رسول اللہ جیسے، آخر کیوں تھے وہ خلق میں رسول اللہ جیسے، اس نے کیسے یہ جو ہے یہ کیا استعداد ان کے اندر تھی کہ انہوں نے خلق رسول اللہ حاصل کیا، کیسے کیا؟ ایک غیر معصوم تھے، امام نہیں تھے، لیکن خلق میں اور خلق میں اور گفتار میں مثل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اگر باطن کسی کا منزہ و پاک نہ ہو وہ مثل رسول اللہ نہیں ہو سکتا خلق میں۔ اگر انسان اندر سے پاکیزہ نہ ہو، تالی دل و معصوم نہ ہو، وہ نہیں ہو سکتا گفتار میں مثل رسول اللہ۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں،
توجہ کریں، تفکر کریں، آپ کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زندگی 3 دوروں میں تقسیم نظر آئے گی۔ پہلا دورہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو زمان میں ہے، کیونکہ خلیفہ سوم کے آخری ادوار میں، آخری چند سالوں کے اندر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں اختلاف ہے، اور جو واقعیت سے نزدیک ہے وہ زیادہ عمر ہے، 18 سال کی عمر سے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام خلیفہ سوم کے آخری زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے کو درک کیا۔ اور بعض روایات کے مضمون سے اور بعض آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ایک بہترین محدث سے، جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے احادیث نقل کی، اب وہ احادیث ہمارے تک نہیں پہنچی، یا مثلا بعض پہنچی بعض نہیں پہنچی، یہ زمان کی وجہ سے اور دوسرے عوامل کی وجہ سے، وگرنہ حضرت علی اکبر علیہ السلام فقط یہ نہیں تھا کہ کربلا میں آئے اور جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ نہ، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ایک صفت بصیرت تھی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام فتنوں کے زمانے میں دنیا میں آئے اور اسی زمانے میں فتنوں کو بھانپ لیا اور بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا دور، اس دور میں محدث سے ایک خاص صفت تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام سے اس نے روایات نقل کی ہیں۔ اور دوسرا دور امام حسن علیہ السلام کا ہے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے دور میں حضرت علی اکبر علیہ السلام شانہ بشانہ تھے اپنے چاچا کے۔ اور بعض دانشوروں نے لکھا ہے کہ اگر قرار ہوتا کہ کربلا اس زمان میں رونما ہوتی، حضرت علی اکبر علیہ السلام اسی طرح سے شہید ہوتے، اسی طرح سے جان نثاری کرتے، اسی طرح سے فداکاری کرتے۔ یعنی معرفت تھی اپنے امام کی۔ کوئی بھی ممسوس فی اللہ بغیر معرفت امام نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ممسوس فی اللہ مطیع و اطاعت گزار امام نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر اطاعت نہ ہو اپنے امام کی۔ یعنی ہم فقط یہ نہ دیکھیں کہ علی اکبر علیہ السلام بس جنگ میں آئے اور شہید ہو گئے، نہ، پہلے شہادت سے پہلے ان کے کردار کو دیکھیں، کیسے زندگی کی انہوں نے۔ اور پھر ان کا برجستہ جو زمانہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا رشتہ بنو امیہ سے ماں کی طرف سے ملتا تھا، اور جب امان نامے دیے گئے ان میں سے ایک امان نامہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بھی دیا گیا، لیکن معرفت امام اتنی تھی کہ حق کا ساتھ آخری قطرے تک دیا، اور بنو ہاشم میں پہلے شہید ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق حضرت علی اکبر علیہ السلام جتنے تشن شہادت کے تھے کوئی بھی نہیں تھی۔ یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے یہ اسی زمان کی ہے کہ اس کے چند نقطے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ برجستہ جو صفات ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، ان میں سے ایک شجاعت ہے۔ ہم نے کربلا کے اندر شجاعت کے جو سنیا فقط حضرت عباس علیہ السلام کے، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت ہر کسی کو معلوم تھی عرب کے اندر، کوئی ایسا نہیں تھا دوست و دشمن کے وہ معلوم تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام کون ہے۔ لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت علی اکبر علیہ السلام بہت شجاع تھے۔ آپ تشیع کتابوں سے زیادہ اہل سنت کتابوں میں حضرت علی اکبر کی شجاعت کو دیکھیں گے۔ جب حضرت علی اکبر، میں ایک فقط آپ کو شجاعت کا وہ بتاتا ہوں، جب حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں گئے، جو رجز پڑے وہ آج دن تک اس طرح کے فصیح اور بلیغ اور تشنائے شہادت آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، میں علی پسر حسین ہوں، وہ حسین کے جو بیٹا ہے علی کا، اور علی وہ کہ جو بیٹا ہے ابو طالب کا۔ اور عرب جانتے ہیں خاندان علوی و خاندان ہاشمی کو۔ تعارف کروانے کے بعد فرمایا کہ میں آپ کے سینے پہ اتنا نیزہ ماروں گا کہ نیزہ کیا ہوئے، ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہے، آپ اگر تاریخ کے دیکھیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جب جنگ کی تو جو فوج تھی، جو کوفہ سے آیا ہوا لشکر تھا ابن زیاد کا، تتر بتر ہو گیا تھا، اور آوازیں آتی تھی کہ جنگ میں علی آ گئے ہیں، سفید یاد آ گئی تھی لوگوں کو۔ اور پھر فرمایا کہ میں ایسی تلوار آپ لوگوں کے اوپر چلاؤں گا کہ تلوار میری کن ہو جائے گی،
اور ایسا ہی ہے، یہ شجاعت تھی۔ اور دوسری جو صفت ہے اور آخری صفت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، وہ یہی جو روایت پڑھی ہے، فَإِنَّهُ مَمْسُوسُ اللَّهِ وَمَقْتُولٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آپ بندگی خدا میں، آپ معرفت خدا میں، آپ راہ خدا میں غرق تھے، آمیختہ تھے۔ جب خیام کے اندر اہل بیت کی خانمہا مستورات حضرت علی اکبر علیہ السلام کو جانے نہیں دیتی تھیں اور گریہ کر رہی تھیں اور ان کے جو ہے گھوڑے کو پکڑ لیا، نہیں چھوڑ رہی تھی، اس وقت یہ حدیث امام حسین علیہ السلام نے فرمائی، دَعَنُهُ فَإِنَّهُ مَمْسُوسِ اللَّهِ، اس کو رہا کرو، اس کو چھوڑ دو، یہ راہ خدا میں غرق ہے، یہ خدا کے اندر عمیقتے شدے، اس کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ یہ ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ اور آج اگر ہم توجہ کریں، آج کون سا جوان ہے آج اس فتنوں کے زمانے میں؟ کون ہے کہ آج جنگ نہیں ہے، آج کربلا نہیں ہے؟ آج کربلا فلسطین کربلا ہے، غزہ کربلا ہے۔ کون سا ہے جوان کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے اسرائیل، میں آپ کے سینے پہ اتنا نیزہ ماروں گا کہ میرا نیزہ کند ہو جائے گا؟ لازم نہیں ہے کہ ہر جوان فلسطین میں جا کر اسرائیل کے خلاف ایسے جنگ کرا۔ آج میڈیا کی جائیں گے، آج ثقافتی جلغار ہے، آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک جریان اور ایک طوفان ہے جنگ کا، اور جوان کیا کر رہے ہیں؟ جوان کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن قیدی 802 ہے کہ 804 ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک کہہ رہا ہے میں مثلا فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، دوسرا کہہ رہا ہے فلاں کو نہیں چھوڑوں گا۔ فلسطین کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، غزہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ جو کردار نہیں ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا۔ ہم یہ منتظر نہ رہے کہ امام آئیں گے اور وہ جوان ہم ہوں گے۔ امام زمانہ کے انقلاب میں جس جوان نے شرکت کرنی ہے وہ آج شرکت کی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے کرونا کے دنوں میں دیکھا ہوگا، ایک یہی اسی قوم کے اندر ایک طالب علم کو مرموزی طور پر شہید کیا گیا حادثے کے ذریعے سے، پورا خانوادہ اس کا شہید ہو گیا۔ یہ وہ جوان تھا کہ جس نے اسرائیل کا جینا حرام کیا ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ وہ جوان تھا کہ جس نے اپنی گاڑی بیچ دی تھی اسی تبلیغات کے لیے۔ کیوں شہید ہوا موٹر سائیکل کے اوپر 4 بندے کے ساتھ، اپنے 2-3 بچے اور خانم کے ساتھ، اپنی خانم بھی ان کے ساتھ شہید ہوئی، یعنی پورا خاندان صفحہ سے مٹ گیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اپنے گھر کے اثاثے بیچ کر اسرائیل کی نابودی کے لیے جو کتابیں لکھی تھی ان کو چھاپ کروایا۔ آج اگر طالب علم دیکھے کہ بھائی ابھی تو میں چھوٹا ہوں اور ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں اور ابھی تو میں بڑا ہوں گا اور ابھی تو میں، نہ ایسا نہیں ہے، جنگ شروع ہے۔ جیسے مقام معظم رہبری کی خدمت میں کوئی گئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے اور انہوں نے کہا، جوانوں نے کہا کہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ جہاد کا حکم دیں ہم کیا کر دیں گے؟ تو مقام معظم رہبری نے فرمایا کہ ہم تو جنگ کر رہے ہیں، کون سی اجازت؟ ہم تو اپنے دائیں بائیں تلوار چلا رہے ہیں۔ بس جوان کو بصیرت ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ جنگ شروع ہے، اور یہی آپ دیکھیں، اگر ہم بندگی میں اپنا اسوہ و سیرت حضرت علی اکبر کو نہیں بنا سکے تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے سیرت حضرت علی اکبر علیہ السلام کے اوپر چلیں گے۔ آج کل ایک غلط جو ہے ہمارے معاشروں کے اندر یہ چلی ہوئی ہے کہ جوانی گزارو اور بڑھاپے میں جو ہے نا داڑھی بھی رکھ لو اور تسبیح بھی اٹھا لو اور مسجد میں آیا گیا کرو تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جوانی ہے سب کچھ۔ سعدی فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم نی شود پرہیزگار۔ توبہ کردن جوانی کے اندر یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، پیری کے اندر تو ظالم گرگ بھی جو ہے پرہیزگار ہو جاتا ہے، وہ بھی تسبیح اٹھا لیتا ہے، وہ بھی مسجد میں آنا جانا شروع کر دیتا ہے۔ فرصت جوانی ہے، یہ اوقیانوس ہے کہ جس کے چاروں طرف ماضی اور حال ہے۔